فرزانہ صاحبہ اور زہرا سفیان صاحبہ اور عاطفہ صاحبہ اور میری پیاری بہنوں، میں بتا نہیں سکتی کہ آج مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنی علمی درسگاہ پر آئی ہوں۔ یہاں ہم نے بہت لمبا عرصہ گزارا ہے اور آج الحمدللہ زندگی میں جو کچھ ہم ہیں وہ اسی درسگاہ کی ہی بنا پر ہے۔ آج مجھے اپنی پرانی استانیہ بھی یاد آ رہی ہیں اور انہوں نے ہمیں اتنی اچھی تعلیم دی، نہ صرف انہوں نے ہمیں کتاب کی تعلیم دی بلکہ ہمیں یہ بھی سکھایا کہ زندگی کس طرح سے گزاری جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، آپ کا سب کا تعارف ہوا اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ اتنا اچھا سب مل جل کر کام کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے اس اسکول کو اچھی حالت میں دیکھا۔ زہرا صاحبہ نے تفصیل سے بتایا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گی کہ منظور عالم صاحب اور حبیب الدین صاحب نے اس اسکول پر اپنا وقت، اپنے ریسورسز اور سب کچھ دیا۔ ایک وقت ایسا تھا جب مسلمان اپنی بچیوں کو تعلیم نہیں دلوانا چاہتے تھے، وہ اسکول بھیجتے ہی نہیں تھے۔ تو آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ منظور عالم صاحب نے اور آپ کے والد صاحب نے اپنی بیگمات میری امی سے اور آپ کی امی سے کہا کہ آپ لوگ گھر گھر جائیے، جو مسلمانوں کے یہاں گھر ہیں جائیے اور ان سے کہیے کہ بھائی ہم نے ایک بنات المسلمین قائم کیا ہے، اس میں پردے کا انتظام ہے، لڑکیوں کا انتظام ہے اور آپ اپنی بچیوں کو بھیجیے، ان کو تعلیم دلوائیے۔ تو اس کی وجہ سے کافی بچیاں یہاں آئیں اور یہ باقاعدہ یہ اسکول چلنے لگا۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے، دیکھیے اسکول جب چلتے ہیں تو مصارف ہوتے ہیں، جیسے ابھی تذکرہ کیا زہرا صاحبہ نے، تو اس میں یہ تھا کہ کبھی کبھی فائنینس کی پرابلم آتی تھی، ٹیچرز کی تنخواہ نہیں دی جا رہی کیونکہ گورنمنٹ سے تو کوئی ایڈ آتی نہیں تھی۔ تو اس میں بھی ان دونوں نے بہت کوشش کی، باہر سے بھی لوگ یہ بھیجتے تھے لوگوں کو، وہاں سے بلاتے تھے اور کسی طرح سے یہ کارواں چلتا رہا اور یہ ان کی کاوشوں سے یہ آگے بڑھتا رہا۔ یہاں اچھی خاصی بچیاں تھیں اور پھر اچھے اچھے گھرانوں کی بچیاں بھی اس اسکول میں آنے لگی اور تعلیم پانے لگی۔ اس کے بعد پھر ایک مرحلہ اور آیا، یہ اسکول 8ویں تک ہو گیا تھا۔ اب یہ تھا کہ یہ بچیاں جو پڑھ رہی ہیں کلاس 8ویں تک، یہ کہاں جائیں گی 9th میں اور 10th میں؟ تو پھر ہماری امی، آپ کی امی، یوسف صاحب کی بیگم، انہوں نے پھر پورے شہر میں، مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں رکشاز نہیں تھے، ٹانگے ہوا کرتے تھے، اس میں بیٹھ کے جگہ جگہ گئے اور کہا کہ بھائی بچیوں کو آگے بھی تعلیم دلائیے۔ اور پھر فائنینسز کیا، پھر معاشی پریشانی تھی، اس کا بھی انتظام کیا اور الحمدللہ یہ اسکول 10ویں تک ہوا اور پھر ہم سب لوگوں نے اور بچیوں نے علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی اور اس کو آگے بڑھایا۔ پیاری بہنوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ شاید ان ٹیچرز نے ہی ہمیں اتنی اچھی تعلیم دی کہ میں نے مختلف یونیورسٹیز میں پڑھایا، میں نے دہلی یونیورسٹی میں پڑھایا اور مکہ کی یونیورسٹی میں بھی پڑھایا۔ میرے جو شوہر ہیں وہ شاید زہرا جانتی ہوں گی، وہ سول سروینٹ ہیں، انہوں نے پرائم منسٹر منموہن سنگھ کے ساتھ کام کیا ہے، وہ افسر ہیں۔ تو جب ہماری جدہ پوسٹنگ ہوئی تو میں نے ام القریٰ یونیورسٹی میں بھی پڑھایا، لیکن میرے ہمیشہ ایک خواہش تھی کہ میں بھی اپنے والد کی طرح اسکول قائم کروں۔ تو جب ہم دہلی میں آئے اور میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ ہوئی تو میں نے اسکول قائم کیے۔ زہرا اور فرزانہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی، ان اسکولوں کا نام ہے، اب ہمارے 3 اسکول ہیں، اس اسکولوں کا نام ہے گاڈس گریس اسکول۔ تو میں آپ سب کو انوائٹ بھی کرتی ہوں کہ دہلی آئیں تو آپ ہمارے اسکول میں تشریف لائیں، وہ ماڈرن اسکول ہیں۔ یہ ہے زہرا صاحبہ، آپ نے جو کچھ بتایا وہ بہت بڑے، وہ مطلب واقعی آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ عاطفہ ہے، فرزانہ ہے۔ دیکھیے ہمارا ملک ایک خاص دور سے گزر رہا ہے، آپ سب کو علم ہے۔ اس وقت آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں کہ مدد کر رہی ہیں، لیکن میں آپ سب بہنوں سے کہوں گی کہ اب آپ اور آپ لوگوں سے میں اپیل بھی کرتی ہوں کہ یہاں پر اس طرح کا بھی کام کریں کہ ہمارے بچے خاص طور سے جب 12واں پاس کریں اور 10واں پاس کریں تو وہ جو گورنمنٹ کی بہت اسکیمز ہیں، میں بھی اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں
اور گورنمنٹ کی 10ویں کلاس کے بعد اور 12ویں کلاس کے بعد ایسی بھی کمپٹیشن ہے جہاں ہمارے بچے ان امتحانات میں اگر یہ بیٹھیں تو گورنمنٹ کی سروسز انہیں مل جائیں گی. دیکھیے ان بچوں کو ہمارا زمانہ گزر گیا, آپ سب کا زمانہ گزر گیا, زندگی گزر گئی, لیکن جو ہمارے بچے ہیں ان کو تو ہمیں آگے بڑھانا ہے. وہ کیوں نہیں ترقی کریں, وہ اور قوموں کی طرح ہمارے بچے کیوں ترقی نہیں کریں, وہ بھی سرکاری ملازمتیں حاصل کریں اور ملک کی جو حکمت ہے, جو گورننس ہے, اس میں ہمارے بچے بھی آگے آئیں. تو ایسے بہت سے امتحانات ہیں فرزانہ, 10ویں کے بعد بھی ہوتا ہے اور 12ویں کے بعد بھی مقابلاتی امتحان ہیں, بہت سمپل ہیں, جس میں انسپیکٹرس کی نوکری ملتی ہے, پولیس میں, کسٹمس میں, اور وہ امتحانات بہت مشکل بھی نہیں ہیں. تو میری آپ تینوں شاید زیادہ ایکٹیو ہیں, میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں بھی, اس سلسلے میں بھی بچوں کو آپ آگے بڑھائیں. وہ 10ویں کے بعد ہوتے ہیں. جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے, وہ اس سلسلے میں بھی بہت کام کر رہی ہے. جماعت اسلامی دہلی میں ان کے بھی ہیں سینٹر, جہاں وہ بچوں کو یہ سب آرڈینیٹ سروسز کہلاتے ہیں, اور جماعت اسلامی اس سلسلے میں بھی بہت کام کر رہی ہے, اور دہلی میں, بامبے میں, تو وہاں پر یہ چھوٹی چھوٹی مدد بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ہمارے بچوں کو کہ آئندہ ہمارے ملک میں ہمارے مسلم بچوں کا کیا مستقبل ہوگا, وہ بھی گورنمنٹ سروسز میں آئیں گے, اس میں بھی بہت سالڈ کام کر رہے ہیں. آپ چونکہ محنتی ہیں, آپ ذمہ دار ہیں اور آپ ایماندار ہیں, تو پلیز میری خواہش ہے کہ آپ اس سے